अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी बात करते हैं। काजी साहब का आज जनाब आखिरी दिन था और बिला आखिर उनका जो दौर है वो इख्तिताम पजीर हुआ और आज फुल कोर्ट रेफरेंस भी लगा, उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब PTI के लिए एक ही हफ्ते के अंदर दो बड़ी खुशखबरियाँ आ गई हैं। एक तो पहले कल बुशरा बीबी रिहा हो गई थी और उसके बाद जनाब आज जो उनकी बहनें हैं उनकी भी जमानत मंजूर कर ली गई है। इस हवाले से तफसील से बात करते हैं, खबरें बड़ी दिलचस्प हैं, व्लॉग आपने ये एंड तक देखना है। सबसे पहले जनाब आगाज करते हैं काई साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। मैंने अभी तक उनके हवाले से कोई भी बात नहीं की, ना उनको जो है एनालाइज किया था इस तरह से कि उनके जो ये दौर है इसके हवाले से एक प्रॉपर जो आज है ना वो बात करते हैं। तो जनाब आज उनको एक फुल कोर्ट रेफरेंस दिया गया जिसके अंदर कुछ जजेस नहीं थे और कुछ जजेस थे, जिसमें मंसूर अली शाह साहब जो कि आजकल उम्रे के लिए रवाना हुए हैं तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद जनाब मलिक शहजाद, आयशा मलिक, मुनीब अख्तर, अथर मिनुल्लाह, ये तमाम तर जजेस भी जो हैं वो फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर नहीं थे। और चीफ जस्टिस साहब आज बड़े खुश मिजाज भी लग रहे थे, लेकिन एक वक्त में वो आप दीदा भी हो गए जब जस्टिस याया अफरीदी और जब वो खुद तकरीर कर रहे थे तो वो आप दीदा भी हो गए। तो जनाब काई साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। पहले ये जो आज फुल कोर्ट रेफरेंस में जो खिताब किया गया है जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से, उस हवाले से बात करते हैं। उसके बाद जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद खिताब किया है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जस्टिस याया अफरीदी ने पहले बात कर रहे थे, इसी दौरान जनाब जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा दीदा हो गए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि कल जो है वो 11 बजे जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो हलफ उठाएंगे। अच्छा जी, अब खबर की जानिब आ जाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के लिए रखे गए अलविदाई रेफरेंस से खिताब करते हुए जस्टिस याया अफरीदी का कहना था, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बहुत बेहतरीन इंसान पाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। जस्टिस याया अफरीदी का कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से बहुत कुछ सीखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की कमी महसूस करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अलविदा कहने में बहुत मुख्तलिफ एहसासात हैं। एक तरफ दुखी हूँ क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी याद आएगी। उनका कहना था कि काजी फाइज ईसा एहसासात रखने वाले इंसान हैं, मुस्कुरा कर बात करें तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के शाइस्ता जवाब से आप मानूस होंगे। अगर आप चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को तंग करेंगे तो गुस्से में बराबरी नहीं कर सकेंगे। उनके गुस्से के वक्त सिर्फ आपकी अल्लाह ही मदद कर सकता है। मैंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गुस्से का कई बार सामना किया है और तजर्बा अच्छा नहीं था, उन्होंने ये कहा। तो इसी दौरान जो है वो जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो आप दीदा भी हो गए। इसके बाद जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब खुद खिताब करने के लिए आए। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे एक दफ़ा कॉल आई कि चीफ जस्टिस बुला रहे हैं। मुझे लगा कि चीफ जस्टिस ने डांटने के लिए बुलाया है क्योंकि मैं अंग्रेजी अखबार में लिख रहा था, मगर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में कोई जज नहीं, आप चीफ जस्टिस बने। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई। बलूचिस्तान में जो काम किए उनका लोगों को मालूम है। बलूचिस्तान में जो किया उसमें एहलिया का किरदार था, लेकिन एहलिया ने कहा कि मेरा नाम ना लिया जाए। उन्होंने कहा कि जनाब मैं गाड़ियों में जाता था एहलिया के साथ और मामलात को हम लोग देखते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब कभी कॉज लिस्ट बनाने में दखल नहीं किया। हो सकता है बेपनाह फैसले गलत किए हों। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदे और एक के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। उन्होंने मजीद कहा कि इंसाफ देना हमारा फर्ज है। मेरी आज़ादी में कुछ घंटे ही रह गए हैं, चूंकि आज वो जो है उनका दौर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। अच्छा जी, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आते में जो मोनूमेंट का इफ्तिताह करना था उन्होंने जाकर जनाब जो है उसका इफ्तिताह किया। इस दौरान वहाँ पर बड़ी भारी अक्सरियत थी, जो साथियों की भी वो वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के वहाँ पर सवाल किए, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जनाब आज मैं जवाब नहीं दूंगा। अलबत्ता कुछ लोग जो हैं वो सवाल कर रहे थे और कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ तानाशाही कर रहे थे और कोई बात नहीं कर रहे थे। अच्छा जी, तो ज़ाहिर बात है ऐसे मौक़ों पर जब इतना जमे गफीर वहाँ पर साथियों का मौजूद हो तो मुख्तलिफ किस्म के सवालात भी होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के नारेबाजी और तानाशाही भी की जाती है उनके ऊपर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब जो है इनके दौर के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले जनाब ज़ाहिर बात है जर्नलिस्ट जो वहाँ पर थे उन्होंने सवाल किया। एक सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा, ये सब जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में हुआ है कि साफ़ियों के अंदर भी जो हैं वो धड़े बन गए। आज से कुछ साल पहले तक यही साफ़ी जिनके आज धड़े बने हुए और ये एक दूसरे को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, यही साथी एक साथ बैठकर मिलकर वीडियोस बनाते थे। लेकिन जैसे वो पॉलिटिक्स में धड़े होते थे तो वो यहाँ पर जनाब जजेस के अंदर भी जो हैं साथियों के धड़े बन गए और आजकल ये एक दूसरे को मुख्तलिफ नामों से भी पुकारते हैं, जो माजी में बैठ कर जनाब एक साथ बैठ के वीडियोस बनाते हैं। और मुझे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि ये हमारे सीनियर्स हैं और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीख रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमें सीखने का मौका मिले, लेकिन ये एक गलत हरकत है। इसके बाद जनाब अच्छा, ये जो तमाम तर चीज़ें ना, इन पे जाने से पहले जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं
انہوں نے بھی ایک خط لکھا اور ان کا خط جو ہے وہ منظر عام پر آ گیا ہے۔ اس حوالے سے میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے لکھا کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ میرا خط ریفرنس کے ریکارڈ پر رکھا جائے۔ خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ چیف جسٹس کا کردار لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے اور ایک چیز چیف جسٹس نے عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ پر بیرونی دباؤ کو نظر انداز کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چیف جسٹس کی نظر میں عدلیہ کے فیصلوں کی کوئی قدر نہیں اور چیف جسٹس نے کہا کہ فیصلوں پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ساتھی ججز میں تفریق پیدا کی جس کے تاثرات تا دیر عدلیہ میں رہیں گے۔ خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے مزید کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدالتی روادادی وہم آہنگی کے لیے لازمی احترام قائم کرنے میں ناکام رہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے آئینی حدود سے تجاوز کیا تو ان کے ریفرنس میں شرکت سے بھی انکار کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں مداخلت کے بجائے دروازے مزید کھول دیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں مداخلت پر شتر مرغ کی طرح سر ریت میں دبائے رکھا۔ تو یہ جناب انہوں نے ان کے اوپر بیسیکلی یہ تنقید ہی ساری انہوں نے کی کہ جناب اس دوران جس طرح کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں یا وہ جو دروازے جو بند کرنے تھے وہ انہوں نے مزید کھول دیے۔ تو یہ جناب جو ہے وہ اس قسم کی جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے جو ہے ان کے اوپر تنقید کی، خط باقاعدہ طور پر انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا جی اب آ جاتے ہیں اس کو تھوڑا سا اینالائز کر لیتے ہیں، جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور رہا ہے کیا یہ اچھا رہا ہے یا برا رہا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا جی شروع میں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ رہے تھے تو اس وقت ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ جناب یہ جو ہیں اصول پسند ہیں، بڑے لبرل ہیں، مائنورٹیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور حقوق کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ میں آنکھ ملا کر جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں، اور ان سے ایکسپیکٹ بھی یہی کیا جا رہا تھا کہ جب یہ آئیں گے اقتدار میں اور یہ جب اپنا حلف لیں گے اس کے بعد یہ جو ہے پرفارم بھی اسی طرح کریں گے، لیکن وہ سارا کچھ ہوا ان کے برعکس۔ وہ برعکس کیسے ہوا؟ کیونکہ عمران خان کے دور میں ظاہری بات ہے بہت سارے معاملات خراب ہوئے اور عمران خان نے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ غلط کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے صحیح کیا، لیکن انہوں نے غلط کیا، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ ان کے جو سارے کیسز ہیں ان سے یہ دوری اختیار کر لیتے، یہ سنتے ہی نہ، لیکن انہوں نے سنے اور سارے کیسز سنے۔ اور پی ٹی آئی کے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے فیصلے ہی غلط کیے ہوں گے، بہت سارے اچھے فیصلے بھی انہوں نے کیے، لیکن کچھ فیصلے ایسے تھے جن میں شک و شبہات تھے، اور ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا فیصلہ بلے کا نشان والا۔ اب وہ میں اگر کہوں تو قاضی صاحب نے بڑا فیکٹس اینڈ بیس کے اوپر کیا تھا اور وہ فیصلہ بڑا ٹھیک کیا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کا بلے کا نشان لیا جا سکتا تھا اور وہ لے لیا گیا ججز کی جانب سے، تو وہ ایک بڑا اچھا فیصلہ تھا، لیکن وہ فیصلہ میرا خیال تھا کہ اس میں بھی انہیں جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور ظاہری بات ہے اس کے بعد جناب جو یہ تمام تر معاملات تھے اور یہ جس طرح سے اس دور میں جبر ہو رہا تھا، مطلب پی ٹی آئی والے یہ کہتے تھے کہ جناب ہمارے کارکنان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ بعد میں جناب جب کسی اینکر یا کسی صحافی کے گھر سے نکلتے تھے اور وہاں پر وہ بیٹھ کے جناب جب پٹی ہٹتی تھی تو وہاں پر وہ انٹرویو دے رہے ہوتے تھے۔ تو یہ بھی اسی دور میں ہوا اور قاضی صاحب کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن وہ منہ دوسری جانب کر لیتے تھے۔ اچھا جی یہ جو جناب جو تھی اس کی اینالائزیشن جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور ہے بڑا ملا جلا سا رہا ہے، کیونکہ اب دڑے بنے ہوئے تھے اس کے اندر بھی۔ پی ٹی آئی والا دڑا کہتا تھا کہ جناب یہ سارے فیصلے ہمارے خلاف کیے جا رہے ہیں، اور نون لیگ والا دڑا کہتا تھا کہ جناب ان سے اچھے تو چیف جسٹس اور کوئی ہیں ہی نہیں۔ تو وہ دڑے بنے ہوئے تھے، جب اس طرح کے دڑے موجود ہو تو آپ ایک رائے نہیں پا سکتے، اور ایسے دڑوں میں پستہ ہمیشہ وہی ہے جس کے حوالے سے وہ دڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ دڑے چیف جسٹس کے حوالے سے بنے ہوئے تھے، تو اس میں سب کچھ میں وہ جناب گندے ہو گئے اور ان کے اوپر جس طرح کے الزامات لگائے گئے۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میری بڑی خواہش تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس بنے، کیونکہ وہ بھی بہت اچھے جج ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بہت اچھے جج تھے، لیکن کرسی کی ایک ہوا ہوتی ہے اور وہ جب لگتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کا نشہ آپ کو رہتا ہے۔ تو جس طرح کے یہ دعوے یا جس طرح کی یہ تنقید کر رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، اگر یہ آئیں تو میں دیکھوں گا کہ کیا یہ سب کچھ نہیں ہوگا یا اس کو یہ سب کچھ کو وہ روک لیں گے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب آ رہے تھے میں نے آپ کو بتایا ان کا بڑا کردار اچھا تھا، ان کے بڑے اچھے فیصلے تھے، مائنورٹیز کے حوالے سے انہوں نے بڑا اقدام کیا تھا اور خواتین کے حقوق کے لیے بڑے اچھے اقدام کیے تھے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ بھی بڑے اچھے جج ہیں، لیکن کرسی جب لگتی ہے تو اس کا نشہ بھی اپنا ہی لگتا ہے۔ تو پھر میری بڑی خواہش تھی تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ باتیں اگر جو پہلے ہم ان کے بارے میں پرسیپشن رکھتے ہیں وہ کیا بعد میں ان کے حوالے سے بھی چینج ہوگی یا جسٹس صاحب کے اوپر صرف الزامات ہی لگائے جا رہے ہیں۔ تو خیر اب جسٹس یحییٰ آفریدی بنے، پتہ چلتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ بہت اچھے جج ہیں اور ان کے کچھ فیصلے ہم نے بھی دیکھے اور ہمارے دور میں ہی ہوئے ہیں اور بہت اچھے فیصلے تھے۔ اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے جو بڑی اچھی خوشخبریاں آ رہی ہیں۔ وہ خوشخبری ایک تو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ جناب بشرا بی بی کے حوالے سے جو کل ایک بڑی خوشخبری آئی اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، اس میں جناب آج ایک جیو اور ایئر وائی نے خبر دی، وہ ملی جلی سی بیسیکلی خبر تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب بشرا بی بی کے حوالے سے جو ہے
یہ خبر دی ہے انہوں نے کہ جناب پارٹی کا جو ہے وہ ہنگامی اجلاس آج وہ بلائیں گی، اور کہا گیا کہ جناب وہ سیاسی طور پر متحرک ہو گئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہی، اور پارٹی کے مطابق اور پارٹی رائے کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب شبلی فرازی کے ساتھ اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ وہ معاملات بھی دیکھیں گی آگے چل کے۔ اس کے بعد جناب جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ سینئر قیادت جو ہے وہ آج شام ملاقات کے لیے پہنچے گی تھی یہ ادھر خیبر پختونخوا۔ تو اس کے بعد جناب جو بیرسٹر سیف ہیں انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے بھی ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ساری سٹیٹمنٹ ہے اس کی انہوں نے تردید کی، انہوں نے کہا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ہنگامی اجلاس نہیں بلایا گیا، کوئی بھی جو ہے وہ وزیر موجود نہیں ہے یا کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے جس سے بشرا بی بی نے میٹنگ کرنی ہے، تو اس بات کی انہوں نے تردید کر دی۔ اس کے بعد جناب شبیر ڈار صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب کوئی شک نہیں بشرا بی بی کی رہائی وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی کوششوں کے نتیجے میں ممکن ہوئی۔ ذرائع بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں 5 اکتوبر کو معاملات طے پہ آ گئے تھے، گنڈا پور کا ریلی کو موٹر وے پر چھوڑ کر ڈی چوک پھر کے پی ہاؤس پہنچنا اور وہاں سے اگلے دن کے پی اسمبلی پہنچنا سب طے تھا۔ وجہ ہے علی امین گنڈا پور نے اسمبلی کی تقریر میں کہا تھا کہ ہم انتظار کریں گے کہ ایک اچھے فیصلے آنے والے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بی بی کی رہائی سے گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات کی راہ ہموار ہوئی ہے، کیونکہ 2 فلاپ شوز کے بعد گنڈا پور عمران خان پی ٹی آئی سے نہیں ملنا چاہتے تھے اور شاید عمران خان بھی۔ تو یہ جناب انہوں نے بیسیکلی سارا پس منظر بتایا، اور یہی باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی، اور اس بات کی جو ہے وہ شبیر ڈار صاحب نے ٹویٹ کی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ شبیر ڈار صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ اندر بیٹھ کر سنتے ہیں، اور ان سے آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں ایک ایسا موقع بھی آیا تھا جب خان صاحب نے کہا تھا کہ صحافیوں کے جو ہے وہ حقوق چھینے جا رہے ہیں، ان کو اندر نہیں بلایا جا رہا اور مخصوص کو بلایا جا رہا ہے۔ تو جب شبیر ڈار صاحب سے انہوں نے کہا تھا تو ان کو بلائیں، اور پھر اونچی آواز میں کہا تھا کہ شبیر ڈار صاحب کہاں ہیں، تو یہ جناب وہیں پر موجود ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ اس کے بعد جناب عمران خان کی جو دونوں بہنیں ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ضمانت آج انسداد دہشت گردی نے جو ہے وہ منظور کر لیا، اور اس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے لیے جناب وہ بیک ٹو بیک جو ہے وہ خوشخبریاں آتی جا رہی ہیں۔ اب وہ میں آپ کو گزشتہ بلاگ میں بشرا بی بی کے حوالے سے تو بتا چکا ہوں کہ وہ ڈیل تھی یا کیا تھا، پی ٹی آئی نے کیا دیا اور کیا لیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی لین پہ چل رہے ہیں، جب آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے بچے کی طرح آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں، پھر فیصلے تو اس طرح کے آئیں گے۔ تو یہ تھی جناب آج کی ڈیولپمنٹس، آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSP KG نیوز۔